نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس خالق کائنات کی خصوصی عنایتوں سے اس کی توفیق خاص سے آج ہم ماہ مقدس ربیع الاول میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حاضرین محترم، سامعین ذی وقار، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات نے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر کو بلند کرنے کا بیان فرمایا ہے. خالق کائنات نے جس طرح آقا کریم علیہ السلام کے نور کی تخلیق کا، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق کرنے کا ذکر تو فرمایا ہے، لیکن وہ نور مصطفیٰ کب تخلیق کیا گیا، کب وجود میں لایا گیا، اس وقت اور اس لمحے اور اس زمانے کا ذکر نہیں فرمایا. کہ اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تخلیق فرمایا لفظ کن سے، جو ارادہ خداوندی میں تھا، فیکون کی صورت میں نور مصطفیٰ کو وجود عطا کر دیا. لیکن کب کیا؟ وجود کب بخشا؟ تو حضور کے نور کو اس وقت وجود بخشا جب کب بھی نہ تھا، جب تب بھی نہ تھا، جب بھی نہ تھا. کتنا عرصہ آدم علیہ السلام کی بشری پیکر کو تخلیق کرنے سے پہلے تخلیق اور نور مصطفیٰ کو وجود عطا کیا، یہ سوائے رب کائنات کی ذات کے کوئی علم نہیں رکھتا. کتنا عرصہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرما کر وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل میں رہا، انسانی علم کو جاننے کے بس میں نہیں ہے. اور اس نور مصطفیٰ کو خالق کائنات نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی
تو آپ کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا، تو پشت آدم میں بھی وہ نور اللہ کی تسبیح کرتا رہا، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا، اور اس قدر مشغول رہا کہ ایک مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک بڑی سریلی آواز سنائی دی، کانوں کو بڑی خوبصورت لگی، دل لبھانے والی، دل کو بہلانے والی، دل کو کیفیت و سرور عطا کرنے والی ایک آواز عالم ارواح میں سنائی دی۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہ میٹھی میٹھی آواز، یہ سریلی سریلی آواز، یہ کانوں میں رس گھولنے والی آواز کیسی آواز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے آدم، ہم نے تیری پشت میں ایک نور رکھا ہے جو نور مصطفیٰ ہے، اب اس نور مصطفیٰ تیری پشت کے اندر میری تسبیح بیان کر رہا ہے، میری تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ یہ اس نور مصطفیٰ کے تسبیح کرنے کی سریلی اور میٹھی آواز ہے جو تیرے کانوں میں رس گھول رہی ہے، جو تیرے کانوں میں رس گھولتے ہوئے تیرے دل کے اندر، تیرے دل میں من پسند آواز، تجھے وہ پسند آنے والی آواز محسوس ہو رہی ہے، وہ نور مصطفیٰ کی تسبیح اور تحلیل کی آواز ہے۔ تو رب کائنات نے جس طرح نور مصطفیٰ کو تخلیق کرنے کا عرصہ بیان نہیں فرمایا، اسی طرح ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا بھی عرصہ بیان نہیں فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک کو اس وقت بھی بلند کر دیا جب زمانہ نہ تھا، جب وقت نہ تھا، جب عرصہ نہ تھا، جب لمحہ نہ تھا، اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ اپنی بلندی پر تھا۔ اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابھی خالق کائنات نے نور مصطفیٰ کو تخلیق ہی نہیں فرمایا تھا، تو وہ ارادہ خداوندی میں اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ تھا، ذکر مصطفیٰ اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نور کی تخلیق کے چرچے اس وقت بھی تھے جب نور مصطفیٰ کو وجود نہیں بخشا گیا تھا، تو حضور کے نور کو تخلیق کرنے سے پہلے خالق کائنات نے اپنی عالم لامکہ میں ذکر مصطفیٰ کو وجود بخشا۔ جب وہ ذکر مصطفیٰ ارادہ خداوندی میں تھا، ذکر مصطفیٰ پہلے تھا، نور مصطفیٰ کو بعد میں تخلیق کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ذکر مصطفیٰ کو بلند فرما دیا، اور اس کا عرصہ، زمانہ، لمحہ کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں فرمایا کہ کب ذکر بلند کیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت بھی ذکر مصطفیٰ کو بلندی عطا کی تھی جب کب نہ تھا، جب نہ تھا، جب تب بھی نہ تھا، ذکر مصطفیٰ اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا، کیونکہ خالق کائنات نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور بھیجتا ہے۔ کب سے بھیجتا ہے؟ تو جب سے وجود الہی ہے اس کی زبان سے ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اس کی زبان اقدس سے بصورت درود و سلام وہ ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، تو وہ ازل سے ابد سے ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، اور کب تک رہے گا؟ جب تک خالق کائنات وجود میں رہے گا، تو جب کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فرمایا کہ جب کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، وجبکا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تو وہ ایک ذات باقی ہے، وہ رب ذو الجلال کی ذات باقی ہے۔ جب کائنات اور مخلوقات فنا ہو جائیں گی تو وہ رب کی ذات اس وقت بھی بقا میں ہوگی، باقی ہوگی، وجود میں ہوگی،
وہ تب بھی ذکر مصطفیٰ بصورت درود و سلام کر رہا ہوگا۔ تو خالق کائنات نے مصطفیٰ کے ذکر کو روز اول سے بلندی عطا کی، اور وہ ابد سے اختتام تک، اور اختتام کے بعد بھی وہ ذکر مصطفیٰ بلندی کو چھو رہا ہوگا۔ خالق کائنات اس ذکر مصطفیٰ کو بلندی عطا کر رہا ہوگا، اور فرمایا ورفعنا، کہ اے حبیب ہم نے بلند کیا۔ اب اس ورفعنا کے لفظ کے اندر خالق کائنات نے بڑے راز اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، بڑے مفاہیم اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، کہ رفعنا نے کس ذکر کو بلند کیا اور کس قدر ذکر کو بلند کیا۔ فرمایا ورفعنا، کہ اے حبیب ہم نے لکا ذکر، کہ آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، کہ مصطفیٰ کو ذکر کو بلند کیا، کسی وجہ اور کسی صدقے اور کسی خاطر سے نہ کیا، بلکہ وہ وجہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ وہ بلندی ذکر مصطفیٰ کی خاطر بلند کیا گیا، مصطفیٰ کے صدقے سے ہی بلند کر دیا گیا۔ پہلا معنی ورفعنا میں فرمایا کہ ہم نے جو ذکر مصطفیٰ کو بلندی عطا کی ہے، وہ ذکر مصطفیٰ کو بلندی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت و رسالت عطا کر کے وہ ذکر کی بلندی عطا کی۔ یحییٰ بن آدم رحمت اللہ علیہ نے اس معنی کو بیان کیا ہے کہ خالق کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نبوت و رسالت عطا کی، اور اس نبوت کے ذریعے آپ کا ذکر بلند فرما، اور نبوت محمدی میں جو ذکر مصطفیٰ کو بلند کیا گیا، اس کی 4 جہات اور 4 سمتیں ہیں۔ کہ پہلی جہت تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نفس نبوت میں، آپ کے نبی ہونے میں ذکر کو بلندی عطا نہیں کی، بلکہ شان نبوت کے اندر آپ کو بلندی عطا کی، کہ نفس نبوت میں سارے انبیاء ایک جیسے ہیں، سارے اللہ کے نبی ہیں، ان میں سے جن کو منتخب کیا وہ اللہ کے رسول بن گئے۔ سارے رسول نفس نبوت میں ایک جیسے ہیں، نفس رسالت میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس نفس نبوت میں جو ذات مصطفیٰ کو بلندی عطا کی اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، وہ اس نبی ہونے میں ذکر کو بلند نہیں کیا، بلکہ آپ کے نبی ہونے میں جو آپ کو رتبہ عطا کیا، آپ کو عظمت عطا کی، آپ کو شان عطا کی، وہ شان نبوت نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت و رسالت تو عطا کی، لیکن اس میں جو مقام عطا کیا، جو رتبہ عطا کیا، جو شان عطا کی اور جو عظمت عطا کی، وہ شان نبوت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے ذکر کو دوسرے اور دیگر انبیاء سے ان کو بلندی عطا کر دی اور بلند فرما دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں ذکر کو بلند کیا دوسری جہت میں، کہ ہر نبی ایک علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے نبی بن کر تشریف لاتے، لیکن جب ذات مصطفیٰ خاتم الانبیاء کا تاج اپنے سر پر سجا کر تشریف لائے تو کل عالمین کے لیے نبوت و رسالت عطا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا کہ جب عالمین کے لیے آپ کو نبوت عطا ہوئی، آپ کو رحمت عطا ہوئی، آپ کو رسالت عطا ہوئی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کل عالمین کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، رسول بن کر تشریف لائے۔ تو اس میں جتنے بھی عالمین، حضور ہر عالم کے لیے نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔ تو یہ ذکر کی بلندی تھی کہ دیگر انبیاء کو
خاص قوموں اور خاص علاقوں تک محدود رکھا. جب ذات مصطفیٰ کو اس دنیا میں ولادت کی صورت میں نبی بن کر مبعوث فرمایا تو آپ کی نبوت اور رسالت نہ محدود علاقے کے لیے تھی، نہ محدود قبیلے کے لیے تھی، اور نہ محدود عالمین کے لیے تھی. رحمت للعالمین کے کل عالمین کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. دیگر انبیاء سے آپ کی نبوت و رسالت کو کی صورت میں آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. پھر تیسری جہت میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی الانبیاء بن کر تشریف لائے. اس وقت ہر قوم کا نبی اپنی قوم پر گواہ ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان انبیاء پر گواہ ہوں گے. تو جب حضور کی شہادت گواہی کل انبیاء پر ہو گئی تو آپ کو ان انبیاء پر گواہ بنا کر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. چوتھی جہت میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کے وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض کو ایسا شرف اور عظمت عطا کی کلم اللہ کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کلام کیا. ورفع بعضهم درجات، اور کلام کرنے والوں میں سے بھی بعض کو ان پر بھی خالق کائنات نے فضیلت عطا کی. تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ اے میرے بندو کہ جب میں نے اپنے ذات مصطفیٰ اور اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا اور محبوب بھی محبوب خدا بنایا اور محبوب بھی حبیب خدا بنایا کہ اس جیسا نہ خدا کا کوئی محبوب ہے اور نہ کوئی خدا کا حبیب ہے. تو فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ میں نے کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، اور سب سے بڑھ کر سب سے عظمت والا جس کو بنا دیا اس کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنا دیا. اور اس پر بھی جس کو میں نے فضیلت عطا کی وہ ذات مصطفیٰ، میں نے ان کو خلیل اللہ بنایا، حبیب اللہ بنایا، کہ میں نے ان کو ان کے ساتھ کلام کیا، روح اللہ کا ٹائٹل دیا، اپنے دوست ہونے کا ٹائٹل دیا. لیکن جب ذات مصطفیٰ آیا تو آپ کے ذات کا اس طرح ذکر بلند کر دیا کہ نہ آپ کو روح اللہ بنایا، نہ نجی اللہ بنایا، نہ صفی اللہ بنایا، اور نہ ہی خلیل اللہ بنایا، بلکہ رفع بعضهم درجات پر عمل کرتے ہوئے آپ کو یہ عظمت اور فضیلت عطا کی کہ ذات مصطفیٰ کو حبیب اللہ بنا دیا. کہ حضور کی ذات اللہ کے حبیب بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں. اور یہ شرف اور عظمت جو ذکر کی بلندی کی آپ کو عطا ہوئی اور دیگر انبیاء میں سے کسی کو عطا نہ ہوئی. پھر فرمایا ورفعنا، اے حبیب ہم نے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے بلندی عطا کی، اور وہ بلندی اس صورت میں تھی جس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب میں نے اس قدر آپ کا ذکر بلند کر دیا کہ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا. کہ اب میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ تیرے نام کے تذکرے بھی ہوں گے، میرے نام کے ساتھ تیرے نام کو جپا بھی جائے گا. اس طرح ذکر بلند کر دیا کہ میں نے اپنے ذکر کو تیرے ذکر کے ساتھ متصل کر دیا، ملا دیا کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. یہ ذکر کی بلندی کا درجہ عطا کیا. اور اس کی مثالیں دیکھیں کہ جب ایک کافر اور مشرک ایک بے ایمان صاحب ایمان ہوتا ہے تو جس کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا ورد کر کے وہ دائرہ ایمان اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میں میرے معبود ہونے کا اعلان ہے اور محمد الرسول اللہ میں میرے محبوب حبیب کی رسالت کا اعلان ہے. کوئی میرے معبود ہونے پر ایمان لے آئے،
میری وحدانیت، میری توحید اور میری فردیت پر ایمان دے آئے، لیکن وہ حضور کی رسالت پر ایمان نہ لائے، تب بھی وہ دائرہ اسلام اور ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ورفعنا میں خالق کائنات نے اپنے حبیب کے ساتھ ذکر کو متصل کرنے کی یہ صورت بیان کی کہ ایسا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، جوڑ دیا، شامل کر دیا کہ اس میں ذرا برابر بھی درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ رکھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے درمیان میں واو عاطفہ لانا بھی گوارا نہ کی۔ ذاتیں دو ہیں، ایمان لانے کا دو ذاتوں پر ذکر ہے، واو بھی لا سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، واو درمیان میں بھی نہ لائی، بغیر واو کو اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر اور نام کو متصل کر دیا کہ ذاتیں تو دو ہیں لیکن دونوں ذاتیں جدا نہیں ہیں، دونوں کا ذکر ایک جگہ پر ہے اور اس کو واو سے بھی الگ الگ نہ کیا۔ یہ کلمہ شہادت میں خالق کائنات نے اپنے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو متصل ہونے کا یہ علامت اور شکل بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ دائرہ ایمان اور اسلام میں داخل ہو گئے، روزانہ 5 وقت میں اذان دیتے ہو، تو جس اذان میں اللہ کی توحید کی شہادت دیتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی شہادت دیتے ہو، واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ جہاں اللہ کی شہادت کا ذکر ہوا اسی اذان میں مصطفیٰ کی شہادت کا ذکر کر دیا۔ نماز پڑھنے لگے، اقامت ہوئی، دونوں کی شہادتیں اقامت میں بھی رکھ دی۔ اب بندہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا اور اس کی عبادات میں افضل عبادت نماز میں مشغول ہو گیا، اور جب اس کی نماز کی معراج کو پہنچا تشہد میں بیٹھا تو فرمایا کہ جب تک تم نے میرا ذکر کیا میں نے اس ذکر کو سنا، اس ذکر کو سماعت کیا، لیکن جب نماز اپنی معراج کو پہنچی، نماز اپنی تکمیل کو پہنچی، تو اس تشہد کے اندر میں نے اپنے ذکر کے بعد ذکر مصطفیٰ بھی رکھ دیا کہ اب میرے ذکر کے بعد جو مصطفیٰ پر درود نہ پڑے گا، مصطفیٰ پر سلام نہ پڑے گا، میں اس کی نماز بھی نہیں قبول فرماؤں گا۔ نماز کی قبولیت ذکر مصطفیٰ پر ہے، نماز کی تکمیل ذکر مصطفیٰ پر ہے۔ جو نماز میں ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ نہیں کرتا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ فرمایا ورفعنا، اس طرح میں نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر ملا دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ تفسیر الہی ہے ورفعنا لفظ کی تفسیر میں، کہ جبرائیل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالق کائنات نے آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں کہ کس طرح ذکر کو بلند فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مراد یہ ہے، خالق کائنات فرما یہ رہا ہے کہ اے حبیب اذا ذکرت معی، کہ جب میرا ذکر ہوگا ذکرت معی، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ یہ ذکر کو اتصال عطا کر دیا، متصل کر دیا، ملا دیا، اور پھر اس سے بھی بڑی اونچی بات کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، وہ فرماتے ہیں کہ لوگو یہ خالق کائنات نے جو فرما دیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا اے حبیب میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا، اس سے مراد یہ ہے،
اور ورفعنا میں خالق کائنات فرما یہ رہا ہے لا اذکر الا ذکرت معی کہ اے حبیب کے ماننے والوں، اے محمد مصطفیٰ کے عاشقوں، زلفوں کے اسیروں اور قیدیوں، سن لو لا اذکرو کہ میرا ذکر نہ کیا جائے الا ذکرت معی جب میرے ذکر کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر نہ کیا جائے۔ لا اذکرو میرا ذکر نہ ہو جب ذکر مصطفیٰ نہ ہو، جب ذکر مصطفیٰ ہو وہاں ہی ذکر خدا ہو۔ اور فرمایا کہ تم ذکر مصطفیٰ کو چھوڑ کر اللہ اللہ بھی کرتے رہو تو وہ ذکر خدا بھی مردود ہے، وہ ذکر خدا بھی ناقابل منظور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ ذکر اللہ کا کرنا بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ خالق کائنات نے لا اذکرو میں فرما دیا کہ میرا ذکر نہ کیا جائے جب میرے محبوب اور حبیب کا ذکر نہ ہو۔ پھر فرمایا ورفعنا کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کس طرح کر دیا؟ فرمایا اس طرح کر دیا۔ آئیے اس ذکر کی بلندی کی تفسیر گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق بن امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن امام علی علیہ السلام آپ بیان کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ورفعنا لک ذکرک میں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، تو وہ فرما رہا ہے اے جعلت ذکرک من ذکری کہ اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا دیا ہے، کہ تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اور یہ ذکر کی بلندی ہے۔ اور جب اس تفسیر کو دل میں جگہ دیں گے، اس تفسیر پر توجہ کریں گے کہ جعلت ذکرک من ذکری کہ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، تو وہ آیات مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، جن میں فرمایا کہ اے حبیب ہم نے تیری اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا ہے، کہ طاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ جعلت ذکرک من ذکری فرمایا اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو جو اپنا ذکر بنا دیا وہ اس صورت میں بنا دیا کہ اب تیری محبت صرف تیری محبت نہیں بلکہ وہ میری محبت ہے۔ مصطفیٰ کی محبت اللہ کی محبت، مصطفیٰ کی رضا اللہ کی رضا، مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، مصطفیٰ کی بیعت اللہ کی بیعت، مصطفیٰ کا راستہ اللہ کا راستہ، مصطفیٰ کی سمت اللہ کی سمت، مصطفیٰ کی جہد اللہ کی جہد، مصطفیٰ کا ادب اللہ کا ادب، اور مصطفیٰ کا کسی چیز کو حرام کرنا حرمت وہ حرمت خدا ہے، وہ حرمت مصطفیٰ نہ رہی، وہ حرمت خدا بن جاتی ہے۔ یہ فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا ورفعنا چوتھا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب ہم نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب حضور اللہ کا ذکر ہے، ذات مصطفیٰ اللہ کا ذکر ہے، اور وہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر مصطفیٰ کو بھی عینہ بنفسہ ہی کہ وہی ذکر جو ذکر مصطفیٰ ہے، اسی ذکر کو اور اسی ذات کو جو ذات مصطفیٰ ہے، اور اسی وجود کو جو وجود مصطفیٰ ہے، اس کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اپنا ذکر بنا دیا۔ کہ ذکر بنا کر ابن عطا فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، کہ حبیب جعلتک کہ ہم نے تجھے بنا دیا اپنا ذکر، اور فمن ذکرک جو تیرا ذکر کرے گا ذکرنی وہی میرا ذکر ہوگا۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تیرا ذکر ہوگا۔ اب جب حضور کی ذات کو اللہ کا ذکر بنا دیا تو پھر ان آیات مبارکہ کو دیکھیں کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، وہ بیعت لینا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ وہ جو مصطفیٰ کے ہاتھ پر سارے صحابہ کا ہاتھ تھا اور سب سے اوپر جو مصطفیٰ کا ہاتھ تھا ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا۔
وہ رب ذل جلال کا ہاتھ تھا، وہ رب کائنات کا ہاتھ تھا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ حبیب وہ کنکریاں، وہ ریت جو تم نے کفار و مشرکین پر پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ یہاں مصطفیٰ کے عمل کو، مصطفیٰ کے فعل کو خدا نے اپنا فعل قرار دے دیا، جعلتک، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور رسول سب سے زیادہ ہیں، احق، سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ کس وجہ سے؟ کس لیے؟ ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ میری طرف دیکھیں، بڑی توجہ طلب بات اور لطیف نکتہ کہ خالق کائنات نے واللہ ورسولہ دو ذاتوں کا ذکر فرمایا، ایک اللہ کی ذات، دوسری رسول کی ذات، لیکن جب دونوں کو راضی کرنے کی بات آئی، ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے، جبکہ ذات جو ذکر میں تھی وہ اللہ کی تھی، وہ رسول کی ہے، تو آنا یہ چاہیے تھا ان یردوہما، ان دونوں کو راضی کیا جائے۔ نہیں، فرمایا کہ اللہ اور رسول سب سے حقدار یہ ہیں، دو ذاتیں ہیں، ایک ذات اللہ کی ہے، ایک ذات رسول کی ہے۔ ان یردوہ، واحد کی ضمیر فرمائی، ایک کی ضمیر، ایک معنی دینے والی ضمیر فرمائی کہ دو ذاتیں اللہ اور رسول کی تو ہے، لیکن دونوں کی رضا ایک ہے کہ ان یردوہ، کہ اسے راضی کیا جائے۔ تو مصطفیٰ کی رضا میں اپنی رضا کو رکھ دیا اور مصطفیٰ کی رضا کو ہی اپنی رضا قرار دے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں، دعاکم، اسی طرح اسی قاعدے اور قانون پر کہ ذاتیں اللہ اور رسول کی بیان ہو رہی ہیں، دو ذاتوں کا ذکر ہے، لیکن فرمایا دعاکم، واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ جب وہ تمہیں بلائیں، تو فرمایا کہ مصطفیٰ کا بلانا ہی خدا کا بلانا ہے، در مصطفیٰ پر آنا ہی در خدا پر آنا ہے، بارگاہ مصطفیٰ پر آنا ہی بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر تم جو ذکر کرو گے، جو تسبیح و تحلیل کرو گے، وہی بارگاہ مصطفیٰ، وہی بارگاہ خدا ہے۔ یہ بتا دیا کہ جعلتک، اے حبیب ہم نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب جب جعلتک فرمایا اور پچھلے دو مفاہیم کو دیکھیں جو معنی ورفعنا میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ایک تو فرمایا کہ اے حبیب کہ تیرا ذکر جہاں ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، پھر فرمایا اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، اور پھر اس سے بھی بلند بات کی جو ذکر کی بلندی ہے، جعلتک، کہ اب تیرے ذکر کے ساتھ میرا ذکر نہیں ہوگا، وہ تو ہوگا ہی، صرف یہی نہیں ہوگا اور صرف یہ بھی نہیں ہوگا کہ تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو اس طرح بلند کر دیا ہے، جعلتک، کہ تیرے وجود اور تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، جعلتک، تجھے اپنا ذکر بنا دیا، تیرے وجود کو اپنا ذکر بنا دیا، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا، اور درمیان میں ساری رکاوٹیں ختم کر دی۔ تو یہ پتہ یہ چلا روحانی، عرفانی، وجدانی تفسیر میں کہ خالق کائنات نے فرمایا جعلتک، کہ اے حبیب ہم نے تیری ذات کو ذکر بنا دیا، تیرے وجود کو ذکر بنا دیا۔ تو مراد یہ کہ جو مصطفیٰ کے لبوں کی بات کرے گا وہ ذکر خدا ہوگا، جو مصطفیٰ کے رخسار کی بات کرے گا وہ ذکر خدا ہوگا، جو مصطفیٰ کے زلفوں کی بات کرے گا، والضحیٰ کے چہرے کی بات کرے گا، واللیل زلفوں کی بات کرے گا، چادر تطہیر کی بات کرے گا، آقا کریم علیہ السلام کے چلنے کی بات کرے گا، اٹھنے کی بات کرے گا، کھانے کی بات کرے گا، بیٹھنے کی بات کرے گا، الغرض آقا کے کلام کرنے کی بات کرے گا، خاموش رہنے کی بات کرے گا، وہ جعلتک، وہ ذکر خدا ہوگا، کیونکہ اب
مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی اس درجے پر آ گئی ہے کہ مصطفیٰ کے وجود بھی اللہ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا اور آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو اپنا ذکر بنا دیا۔ اب سراپا مصطفیٰ، پیکر مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، وہ صرف مصطفیٰ نہیں رہا، مصطفیٰ کا ذکر نہیں رہا، وہ ذکر خدا بن گیا۔ اور پانچواں مفہوم فرمایا کہ ورفعنا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ خالق کائنات نے آپ کا ذکر عالم ارواح سے بھی پہلے بلند کر دیا۔ عالم ارواح میں روحوں کو تخلیق کیا، ذکر بلند تھا، دنیا میں تشریف لائے، ذکر بلند تھا، دنیا سے تشریف لے گئے، ذکر بلند ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور مصطفیٰ کا ذکر ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر زمانہ، ہر عرصہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب وہ قیامت کا دن آئے گا، اَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور اس وقت آپ کو اس قدر ذکر کی بلندی عطا کر دے گا کہ مقام محمود آپ کو عطا کر دے گا، جو کسی نبی کو نہیں عطا ہوگا وہ ذات مصطفیٰ کو عطا ہوگا۔ وہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مقام محمود وہ مقام شفاعت ہے۔ ہم گناہگاروں کی حضور شفاعت کریں گے، جب کسی کی نہیں سنی جائے گی مصطفیٰ کی سنی جائے گی، جب کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی مصطفیٰ کی قبول ہوگی، جب کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی وہ مصطفیٰ کی شفاعت قبول ہوگی۔ خالق کائنات قیامت میں بھی، روز محشر میں بھی مصطفیٰ کے ذکر کو اس قدر بلند کر دے گا کہ آقا کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میں سب سے پہلا اللہ کی مخلوق میں سے ہوں گا کہ جو جب عالم نفس نفسی ہوگا، پریشانی ہوگی، تکالیف ہوگی، پریشان حال ہوگا، تو سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا۔ کس لیے؟ کہ جب میرا گناہگار امتی اس نفس نفسی کے دور میں تکلیف دہ زمانے میں اٹھے گا، تو جب اس کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر پڑے گی تو اس کے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ آج کچھ بھی نہیں ہوگا، آج شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا کہ میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، آسمانوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، تو جب وہ دروازہ کھولا جائے گا تو سامنے خود رب ذوالجلال میرے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا۔ پھر وہ مقام محشر، بروز محشر میں خالق کائنات اجتماع لگائے گا، ایک بڑا اجتماع ہوگا، حساب و کتاب کے دن خالق کائنات نورانی کرسیاں لگوائے گا، نورانی صوفے لگائے جائیں گے، اور خالق کائنات خود اس بروز محشر میں خود صدارت فرمائے گا، اور فرمایا اس دن صدارت خدا کی ہوگی اور مہمان خصوصی میں مصطفیٰ ہوں گا۔ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے، مقام محمود عطا کر کے، مقام شفاعت عطا کر کے سجدے میں گریں گے۔ ارفع رأسک، کہ حبیب اپنا سر انور تو اٹھائیے، سال مانگیے کیا مانگتے ہیں، آج آپ کی سنی جائے گی، آج آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، آج آپ کی مانی جائے گی۔ آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ میرے امتی، یہ بیٹھے میرے امتی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے حبیب ہم نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق عطا کر دیا ہے، اب جو حساب کے بغیر ہیں انہیں یہ خوشخبری عطا کر دو کہ آپ کے صدقے خالق کائنات انہیں جنت میں بھیج رہا ہے، انہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ پھر سجدے میں سر رکھیں گے، ارفع راسک، اے حبیب سر انور تو اٹھائیے۔ آقا کریم علیہ السلام شفاعت حق کو خالق کائنات کے سامنے عرض کریں گے، حکم ہوگا اے حبیب اب جس دل کے اندر تیرے عاشق کے جس دل کے اندر بھی گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے بھی جنت میں بھیج دیجیے، اس کو بھی جنت کی خوشخبری عطا کی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حکم خداوندی پر عمل ہوگا،
جس دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا میں اسے دوزخ سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ پھر سر انور رکھیں گے، ارفع راسا کا اعلان ہوگا، آقا کریم علیہ السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ اب وہ حق کے شفاعت مجھے اس قدر عطا کر دیا جائے کہ جس میرے امتی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے مجھے حق دے دیا جائے کہ میں اسے دوزخ سے نکال کر اسے جنت میں داخل کر دوں۔ حق کے شفاعت عطا ہوگا اور دست مصطفیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ یہ مقام محمود ورفعنا لکا ذکرک کی صورت میں آپ کو عطا کر دیا جائے گا، حق شفاعت عطا ہوگا۔ اور ورفعنا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ خالق کائنات نے اس قدر ذکر بلند کر دیا کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر تو عالم مکان کے اندر، مخلوقات کے اندر، زمین کے اندر تو ذکر بلند ہے ہی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس ذکر کی بلندی عالم لامکاں میں بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر عالم لامکاں میں بھی بلند فرما دیا، اور وہ لامکاں میں فرمایا اور کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے ذکر کی بلندی عطا ہوئی عالم لامکاں کے اندر، سدرۃ المنتہا کے اندر اور عالم ملکوت لاہوت کے اندر، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام انہوں نے جب اجتہادی خطا کی دنیا میں آئے، اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہے، گریہ و زاری کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی، ایک دن حضور کا صدقہ دیا تو اللہ نے توبہ کو قبول فرما دیا، فرمایا اے آدم ابھی تو میں نے مصطفیٰ کو تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، ان کا صدقہ کس طرح دیا؟ کیا تمہارے علم میں تھا کہ ایک ذات مصطفیٰ بھی ہے جو محبوب خدا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے؟ عرض کیا باری تعالیٰ جب تم نے میرے جسم بشری طاقت کو تخلیق کیا اور میرے جسم میں اپنی روح کو پھونکا، میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے عرش معلیٰ پر، عرش اعلیٰ پر میں نے تیرے نام کے ساتھ نام محمد کو دیکھا، میں سمجھ گیا یہ تیرے بڑے پیاروں میں سے کوئی نام ہے، تیرے محبوبوں میں سے کوئی نام ہے، تیرے حبیبوں میں سے تیرے کوئی نام ہے، اس لیے میں نے اس کا صدقہ اور وسیلہ دیا۔ خالق کائنات نے ذکر کی بلندی عطا کی ذکر مصطفیٰ کو، تو جنت کے دروازوں پر مصطفیٰ کا نام لکھ دیا، عرش معلیٰ پر مصطفیٰ کا نام لکھ دیا، جنت کے اندر جو نوری جنتی درخت ہیں ان پتوں پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا لوح محفوظ پر بھی اللہ نے اپنا ذکر لکھ دیا ہے اور اس قدر بلند کر دیا کہ کائنات کے اندر جہاں جہاں اللہ کی تسبیح تحلیل کر رہی ہے، جو مخلوق اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، وہ پتھر ہیں، وہ ریت کے ذرات ہیں، وہ پہاڑ ہیں، وہ زمین و آسمان، وہ بینہما اور ان دونوں کے درمیان، وما فیہا اور جو ان دونوں کے درمیان اور ان دونوں میں موجود ہے، جو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے وہی شے اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ ہمیں سنائی نہیں دیتا تو محدثین نے بیان کیا کہ پتھر اللہ کا ذکر کرتا ہے، درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ریت کے ذرات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سمندر کے قطرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب تم اس ذکر کو سن نہیں سکتے تو پھر ذکر مصطفیٰ کو کیسے سن سکتے ہیں؟ جس طرح یہ ساری اشیاء اللہ کا ذکر کر رہی ہیں اسی طرح یہ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہی ہیں۔ اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور بڑی عجیب بات خالق کائنات نے فرمائی کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر کو بلند کر دیا، کس لیے کیا؟ فرمایا لاکا، اے حبیب آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اور جب مصطفیٰ کی خاطر بلند کر دیا تو اس آیت مبارکہ اور لفظ لاکا پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے لاکا میں حضور کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، تو یہ مقام بیان رفعت ذکر مصطفیٰ نہ ہوا،
صرف حضور کے ذکر کی بلندی کی بات نہ ہوئی، بلکہ یہ مقام محبت مصطفیٰ بھی ہے کہ خالق کائنات اپنے حبیب سے محبت کا اظہار فرما رہا کہ حبیب ہم نے لگا آپ کا ذکر بلند کیا اور آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کس لیے کیا؟ کہ خالق کی کائنات نے کائنات کو تخلیق کیا، تو جب کائنات کو تخلیق کیا تو کائنات کا مقصود انسان کو بنا دیا، کہ کائنات کا مقصود کہ جس وجہ سے کائنات کو تخلیق کیا وہ انسان ہے، اور انسان کو تخلیق کیا اور انسان کے لیے جس چیز کو مقصود رکھا وہ خالق کائنات نے اپنے رب ذات، خود رب ہونے کی ذات کو مقصود انسان رکھا، اور جب خود انسان کا مقصود بن گیا تو پھر خود رب ہو کر رب کائنات نے مصطفیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کی رضا کو چاہتا ہے، مصطفیٰ کی رضا کا طالب ہے، اور یہ اعلان کر کے فرما دیا کہ اللہ رب العزت بلندی کا مالک ہے، کسی محتاجی کا محتاج نہیں ہے، اس کو بلندی کسی نے عطا نہیں کی، مالکیت کسی نے عطا نہیں کی، وہ از خود بلند ہے، وہ از خود مالک ہے، وہ کمال اس کو کسی نے عطا نہ کیا، وہ از خود باکمال ہے، حسن کسی نے عطا نہیں کیا، وہ از خود حسن والا ہے، رضا کسی نے عطا نہ کی، وہ از خود رضا والا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے لیے تو کسی چیز کی محتاج نہیں، میں بلند بھی از خود ہوں، میں باکمال بھی از خود ہوں، میں رب بھی از خود ہوں، میں پیدا بھی از خود ہوا ہوں، لیکن جس کو کمال عطا کرنا تھا، جس کو حسن عطا کرنا تھا، وہ ذات مصطفیٰ بنائی کہ اس کو اپنا کمال بھی عطا کیا، اپنا حسن بھی عطا کیا۔ اور یہ مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کی صورت میں کہ لوگوں اگر میری بلندی کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بلندی مصطفیٰ کو دیکھ لے، میں نے اپنی بلندی مصطفیٰ کی بلندی میں چھپا رکھی ہے، اب مصطفیٰ کی بلندی میرے بلندی ہے، اور جب میں نے چاہا کہ میں اپنا ذکر بلند کروں تو میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب مصطفیٰ کا ذکر بلند ہونا ایسے ہی ہے جیسے خود خدا کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ کائنات کا مقصود انسان کا مقصود رب ذوالجلال، اور رب ذوالجلال کا مقصود مصطفیٰ کی رضا ہے۔ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب اس کی وجہ کیا رکھی کہ اس قدر ذکر کو بلندی عطا کر دی؟ فرمایا کہ میں نے انسان کے لیے کائنات کو تخلیق کیا، اور کائنات کے اندر کائنات کا حسن انسان کو بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ احسن تقویم دے کر، حسن و جمال دے کر میں نے کائنات کا حسن بنا دیا انسان کی صورت میں، کہ انسان کو کائنات کا حسن بنا دیا۔ اور جب خود خالق مصطفیٰ کو تخلیق کر رہا تھا تو وہ طالب تھا، مصطفیٰ مطلوب تھے، وہ چاہنے والا تھا، جس کو چاہا جا رہا تھا وہ مصطفیٰ کی ذات تھی۔ دنیا تو کہتی ہے کہ طالب سے زیادہ مطلوب خوبصورت ہونا چاہیے، جس کو چاہا جائے وہ حسن و جمال والا ہونا چاہیے۔ اب ادھر طالب خدا ہے اور جس کو چاہا جا رہا ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ خدا سے بڑھ کر حسین ہو نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی بلندی فرما دی کہ میں نے مصطفیٰ کا ذکر بلند کیا، کسی شے کے مقابلے میں نہیں کیا۔ جب بلندی ہو تو سب سمجھ تب بلندی آتی ہے جب مقابلے میں بھی کوئی چیز ہو۔ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں آپ سے بلند ہوں، چھت میرے اوپر ہے، چھت مجھ سے بلند ہے، چھت ہے تو چھت کی بلندی کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کا فرمایا، مقابلے میں کوئی شے ذکر نہ فرمائی کہ ذکر تو بلند ہے
مگر کسی شے سے بلند ہے۔ فرمایا کہ مقابلے میں، میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی شے ہے ہی نہیں جس کو ذکر کر کے مصطفیٰ کی بلندی کا ذکر کیا جائے، مصطفیٰ کی بلندی کو بیان کیا جائے۔ تو پھر کیا فرمایا، کائنات کے اندر میں نے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلا موازنہ بلند کیا، بلا مقابلہ بلند کیا، اور ہر شے سے بلند کیا۔ اب جو شے اس دنیا کی ہے وہ دنیا کی شے ہے، وہ علم ہے وہ دنیا کا ہے، وہ عمل ہے وہ دنیا کا ہے، وہ زمین و آسمان ہر شے دنیا کی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ذکر بلند کیا، ہر شے سے بلند کر دیا، تو پھر فرما دیا کہ تمہاری عقل سے بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہے، تمہارے فہم و ادراک سے بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہے، تمہارے مطالعے، تمہاری کتابوں، تمہارے مناظرے، تمہارے مجادلوں سے بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہے، کہ تمہاری عقل کی پرواز، تمہاری عمل کی پرواز، تمہاری روحانی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ذات مصطفیٰ کے ذکر کی بلندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور شے کوئی نہیں، جب شے کوئی نہیں تو پتہ یہ چلا کہ علل اطلاق ذکر مصطفیٰ کو بلند کر دیا، علل اطلاق کر دیا، تو عالم خلق یہ دنیا سے بھی ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا، عالم عمل سے بھی شان مصطفیٰ بلند ہو گئی، عالم مقام سے بھی شان مصطفیٰ بلند ہوگی۔ خالق کائنات نے ورفعنا لک ذکرک میں فرمایا کہ میں نے حضور کی شان مقام سے بھی بلند کر دی، خلق سے بھی بلند کر دی، عمل سے بھی بلند کر دی، سدرۃ المنتہا سے بھی بلند کر دی، عرش معلیٰ سے بھی بلند کر دی، عالم لامکان سے بھی بلند کر دی۔ فرمایا وہ شان مصطفیٰ ثم دنا سے بھی بلند ہو گئی، فتح اللہ سے بھی بلند ہو گئی، وہ قربتوں جو مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ان قربتوں سے بھی بلند ہو گئی۔ جب شان تھی تو ہر حد سے شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ بلند ہوئی، تو ہر حد سے شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ بلند ہوئی، کوئی حد نہ رہی ایک سوائے حد کے کہ وہ خدا رہا، مصطفیٰ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مضمون کا ایک حصہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس قدر بلند ہو گئی کہ اوپر صرف خالق کی ذات اور نیچے مخلوق میں سب سے اعلیٰ وہ ذات مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ بلندی عطا کی، بلندی ذکر مصطفیٰ ہوئی، ہر شے سے بلند ہو گئی۔ مصطفیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا، موازنے میں کوئی نہیں تھا، کوئی شے نہ تھی جس سے حضور کا مقابلہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بلند کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، کہ اے حبیب آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ کب سے کیا؟ جب خدا تھا اول دن سے ذکر مصطفیٰ بلند ہو گیا۔ جب خدا رہے گا کل کائنات فنا ہو جائے گی، صرف ایک ذات خدا ہوگی، تو وہ ذات خدا ذکر مصطفیٰ کر رہی ہوگی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ ذکر مصطفیٰ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، کل بھی بلند ہوگا اور قیامت کے دن بھی بلند رہے گا۔ اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، کہ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور۔ شاعر کی زبان بتانا چاہتا ہوں، ورفعنا لک ذکرک، تیری خوشبو میری چادر، تیرا تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، تیرا سایہ میری کایا، تیرا جھونکا میری گودی، تیرا راستہ میرا ہادی، تیری یادیں میری وادی، تیرے ذرے میرا دین، ورفعنا لک ذکرک۔ میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سجدہ میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، تیرے سائے میں کھڑا ہوں، تیرے سائے میں کھڑا ہوں، میرے جیسا تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، کہ حبیب تیرا ذکر بلا مقابلہ بلا موازنہ علی الاطلاق بلند کر دیا، کہ اب میری ذات تجھ سے اوپر ہے، مخلوق میں ہر کوئی تیرے نیچے ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 20
20 अक्टूबर, गौर से सुनिए, 20 अक्टूबर बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा इसी मस्जिद ज़ैनब में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। तमाम अहबाब उसमें भरपूर शिरकत करें। 20 अक्टूबर बरोज जुमेरात बाद नमाज इशा और आइंदा जुमा तुल मुबारक जो आएगा उसमें भी शायर इनकलाब, शायर अहले बैत हज़रत अल्लामा अनवारुल मुस्तफ़ा हमदमी शगीर्द रशीद शेखुल इस्लाम को खिताब करेंगे। जुमातुल मुबारक पर भी और जुमेरात की रात सालाना मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में भी उन्हीं का खिताब होगा। खुसूसी आमद हजरत सैयद अहमद कमाल शाह साहब की होगी। आप बड़े ज़ौक़ के साथ, याद रखते हुए, शौक़ के साथ इस महफिल पाक में जो है वो शरीक हों। और जिन दोस्तों ने दुरूद व सलाम माह रबीउल अव्वल की आमद, आका करीम अलैहि सलाम की आमद के महीने की बरकत से और इस सिलसिले मुनासिबत से दुरूद व सलाम पढ़ा, वो मोहम्मद असलम शाहीन साहब को वो दुरूद व सलाम लिखवा दे। और उधर वो डब्बा भी रखा हुआ है, जाते हुए अपना दुरूद व सलाम लिखा हुआ वहां डालते जाएं। दुआ है कि रब्बे कायनात रिफ़ात ज़िक्र मुस्तफ़ा को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना